بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کے معمولات، آپ کا نام اور آپ کی روحانی اقدار اور آپ کا طرز زندگی کیا تھا، اس حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی، روحانی اقدار کے ہیرو کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ زہد و تقوی اور عبادت سمیت انسان کی تمام خوبیوں اور اعلیٰ صفات و کمالات کو دیکھا جائے تو وہ ایک ایک کر کے امام سجاد علیہ السلام میں واضح طور پر موجود ہیں۔ سامعین، جب خاندان رسالت پر نظر ڈالتے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام 14ویں کے چاند کی مانند دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عظیم خاندان کا ہر فرد اپنے اپنے عہد کا بے مثال انسان ہوتا ہے۔ ایسا انسان کہ انسانیت اس پر فخر کرے۔ اگر ہم ان کے کردار و عمل کو دیکھیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اسلام کی تمام تر جلوہ آفرینیاں، ایمان کی ساری ذوفشانیاں آپ میں موجود ہیں۔ جب ہم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے کمالات و صفات کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ہر کام اتنا بلند ہے کہ اس تک پہنچنا تو درکنار، آدمی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے۔ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے معجزانہ طور پر پیدا ہوا ہو اور اس کی تربیت بھی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو، پھر ساری زندگی سرور کائنات کے نام وقف کر دی ہو، بھلا اس عظیم انسان کی عظمت و رفت کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ سایہ بن کر ساتھ چلنے والا علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت بن چکے تھے۔ گویا یک جان دو قالب ہوں۔ جب انسان حضرت علی کو دیکھتا ہے تو ان کی سیرت طیبہ کے آئینے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ کی تمام اولاد میں ایک جیسی صفات ہیں۔ زمانہ ہزار رنگ بدلے، علی علیہ السلام اور اولاد علی کبھی اور کسی دور میں نہیں بدل سکتی، کیونکہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا اٹل فیصلہ ہیں اور اس کا ہر فیصلہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ اگر ہم حضرت امام زین العابدین کی عبادت کے بارے میں بات کریں تو اہل بیت علیہ السلام کی عبادت کا انداز بھی ایک جیسا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں دھوکے کا امکان ہے، لیکن آل محمد ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ جن میں حقیقت کے سوا کچھ نہیں نظر آتا۔ انسان جب امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو آپ کو صحیح معنوں میں خدا کا مخلص بندہ پاتا ہے، اور بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ بندہ ہو تو ایسا ہو اور بندگی ہو تو ایسی ہو۔ آپ کی نماز خالص بندگی سے، خالص عبادت تھی۔ آپ کی دعاؤں کا سوز اڑتے ہوئے پرندوں کو روک لیتا، راہ گزرتے لوگ رک کر فرزند حسین علیہ السلام کی رقت آمیز آواز کو سن کر گریا کرتے۔ مسٹر کارل لکھتا ہے کہ انسان کی روح اللہ کی طرف پرواز کرتی ہے۔ بے شک اگر کوئی نمازی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور اس کی روح ادھر ادھر اڑتی پھرے تو یہ ایسی روح ہے کہ جو اس جسم سے جا چکی ہو۔ انسان جب سید سجاد کے سجدوں کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ اسلام کیا ہے، روح انسان کا حسن کیا ہے۔ یعنی یہ تمام آوازیں
مولا ہی کی تھیں، اگرچہ وہ ان کے فرزند شیر خوار کے حلق سے آ رہی تھی۔ جب کوئی انسان حضرت زین العابدین علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراب عبادت میں محو عبادت ہوں، یا رات کے تیسرے پہر میں کوہ ہرا میں اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہوں۔ ایک رات آپ عبادت الہی میں مصروف تھے کہ آپ کا ایک صاحبزادہ کہیں پہ گر پڑا اور اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ اب اس بچے کو پٹیوں کی ضرورت تھی۔ آپ کے گھر والوں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کی عبادت میں مخل ہوں۔ گھر میں ایک جرح کو بلایا گیا۔ اس نے جب بچہ کو پٹی باندھی تو وہ چلا اٹھا اور درد سے کرا رہا تھا۔ اس کے بعد خاموش ہو گیا اور رات کا سارا واقعہ آپ کو بتایا گیا۔ آپ اس وقت عبادت کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام عبادت خداوندی میں اس قدر منہمک ہوتے اور آپ کی روح خدا کی طرف اس طرح پرواز کرتی تھی کہ عبادت کے وقت آپ کے کانوں پر کوئی بھی آواز نہ پڑتی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام خلوص و محبت کا پیکر تھے۔ جب بھی آپ کہیں پر جاتے اور راستے میں کسی غریب و فقیر و مسکین کو دیکھتے تو آپ کے قدم رک جاتے اور فوراً اس بے کس کی مدد کرتے، اور بے کسوں بے نواؤں کی دلجوئی کرنا، ان کو سہارا دینا، ان کی ضرورت پوری کرنا آپ کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ سامعین، جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، آپ اس کی دوسروں سے بڑھ چڑھ کر دہارس بندھاتے، اس کو اپنے در دولت پر لے آتے اور اس کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ ایک روز آپ کی نظر ایک جذامی شخص یعنی کوڑ کے مریض پر پڑی۔ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوئے آگے گزر جاتے۔ کوئی بھی اس سے بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ آپ اس کو اپنے گھر میں لے آئے، اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ آپ ہر مسکین و ضرورت مند سے کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو جب بھی کوئی مشکل آئے تو سید سجاد علیہ السلام کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا گھر مسکینوں، یتیموں اور بے نواؤں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام حج پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے اس قافلہ کو جانے دیا جو آپ کو جانتے تھے، اور ایک اجنبی قافلے کے ساتھ ایک مسافر اور پردیسی کے طور پر شامل ہو گئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی مان لیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے سفر میں 12 دن لگتے تھے۔ امام علیہ السلام اس مدت میں تمام قافلہ والوں کی خدمت کرتے رہے۔ اثناء سفر میں یہ قافلہ دوسرے قافلہ کے ساتھ جا ملا۔ ان لوگوں نے امام علیہ السلام کو پہچان لیا اور دوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ مولا، آپ کہاں ہیں؟ امام نے سب کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے اس قافلے سے پوچھا کہ کیا تم اس نوجوان کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس نوجوان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک مدنی نوجوان ہے اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ وہ بولے تمہیں خبر نہیں، یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور آپ ہیں کہ امام سے کام لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ امام کے قدموں میں گر پڑے۔ عرض کی مولا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے کہ ہم نے لا علمی کی بنیاد پر آپ کی شان میں گستاخی کی۔ کہاں آپ کی عظمت و رفعت اور کہاں ہماری پستی، ہم پر کہیں عذاب الہی نہ آ پڑے۔ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ آپ کو سرداری کی مسند پر بٹھایا گیا ہے، یعنی بیٹھنا چاہیے تھا۔ اب آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں انجان اور اجنبی بن کر آپ لوگوں کے قافلہ میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ آپ زائرین بیت اللہ ہیں، آپ کی خدمت کر کے ثواب حاصل کروں۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے جو بھی خدمت کی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب مجھ کو ملے گا۔ امام علیہ السلام نے دعا مانگی، اور کریا کرنا آپ کا ایک عظیم وصف تھا۔ جس طرح آپ کے پدر بزرگوار حضرت
حسین علیہ السلام کو کام کرنے کا موقع نہ دیا گیا، اسی طرح آپ بھی مصیبتوں، ارمانوں اور پریشانیوں کی وجہ سے وہ نہ کر سکے جو کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کو میسر ہوا اور آپ نے بہت کم مدت میں علم و عمل کی ایک دنیا آباد کر دی، اور آپ نے علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ بہر کیف جو شخص امام کا سچا خدمت گزار ہو، وہ تمام کلمات میں رضا الہی کو مد نظر رکھتا ہے، وہ مشکلات اور سہولیات کو نہیں دیکھتا، بس کام کرتا ہے، یہاں تک کہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ سامعین، امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کو دیکھ کر اور دعاؤں کو پڑھ کر ملت اسلامیہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ آپ کی دعا میں التجا بھی ہے اور دشمنوں کے خلاف احتجاج بھی، آپ کی دعا میں تبلیغ بھی ہے اور خوشخبری بھی، گویا برکتوں رحمتوں کی ایک موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ بعض لوگوں کا زعم باطل ہے کہ چونکہ امام سجاد علیہ السلام نے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد تلوار کے ذریعے جہاد نہ کیا، اس لیے آپ نے دعاؤں پر اکتفا کیا اور غموں کو دور کرنے کے لیے ہر وقت دعا مانگا کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں، آپ نے اپنے والد گرامی کو زندہ کرنے کے لیے اس کی یاد کو ہر وقت تازہ کیے رکھا۔ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کو کربلا بنایا ہی سید سجاد نے۔ آپ کا اپنے پیاروں کی یاد میں گریہ کرنا بھی جہاد تھا۔ آپ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد قیام کیا تھا۔ آپ نے اتنی تکلیفیں پریشانیاں برداشت کیوں کی، آپ پر ظلم کیوں ہوا اور کس نے کیا، یہ سب کچھ سید سجاد ہی نے بتایا ہے۔ ہمارے نزدیک امام سجاد علیہ السلام کی مصیبت کا باب بھی صاحب آئمہ کے کرام کے مصائب سے الگ اور انوکھا ہے۔ خدا جانے کتنا مشکل وقت ہوگا جب یزید ملعون منبر پر بیٹھ کر نشے سے مدہوش ہو کر امام مظلوم کے سر اقدس کی توہین کر کے اپنے مظالم کو فتح و کامیابی سے تعبیر کر رہا تھا۔ پھر کتنا کٹھن مرحلہ تھا وہ جب محاضرات عصمت کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا تھا کہ یہ بی بی کون ہیں اور وہ بی بی کون ہیں۔ یہ جناب سید سجاد علیہ السلام ہی کا دل تھا جو نہ سہنے والے غم بھی بڑی بے جگری سے سہتا رہا۔ یہ وہ غم تھے کہ پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ پھر والد گرامی اور شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد آپ نے جس انداز میں یزیدیت کا جنازہ نکالا اور اپنے عظیم بابا کا مقصد شہادت بیان کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بول اٹھا، سید سجاد تیری عظمتوں کا کیا کہنا۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد ہر وقت گریہ کرتے رہتے، اشکوں کا سیلاب تھا جو رکتا نہیں تھا، آنسو تھے کہ بہتے رہتے تھے۔ ہائے حسین علیہ السلام، راہ حق میں قربان ہو جانے والو، سجاد تمہاری بے نظیر قربانیوں اور بے مثال وفاؤں کو سلام پیش کرتا ہے۔ غم کا وہ کوہ گراں جب تک یہ دنیا باقی ہے، غم شبیر سلامت رہے گا۔ ایک روز آپ کے ایک غلام نے پوچھ ہی لیا کہ آقا آخر کب تک روتے رہیں گے؟ اب تو صبر کیجئے۔ اس نے خیال کیا تھا کہ امام شاید اپنے عزیزوں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا کہ قرآن مجید کے بقول کہ وہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے 18 یوسف تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں، میں کس طرح ان کو بلا دوں۔ حضرت امام زین العابدین کی زندگی کے بارے میں ہم مزید بھی آنے والی ویڈیوز میں مفصل گفتگو کریں گے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔